اپنی ابتدائی تعلیم میں نے پاکستان میں حاصل کی، تو مجھے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے بھی تھوڑی واقفیت ہے، اور پھر میں نے وہاں جا کے دوبارہ ایجوکیشن حاصل کی، تو میں دونوں سسٹمز کو تھوڑا سا کمپیئر کر سکتی ہوں اور انالائز کر سکتی ہوں۔ میں بات کروں گی لوور ایج کی۔ ہمارے پاس جو میرا ایکسپیرئنس ہے موسٹلی جو ہے وہ بگننگ، جو ہم وہاں پہ بلیو کرتے ہیں کہ فرسٹ 5 ایئرس جو ہوتے ہیں آف اینی چلڈرنز ایج آر ویری امپورٹنٹ، اور اس 5 سالوں میں بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ بن چکی ہوتی ہے، اور پھر باقی لائف اس کی اسی ایکسپیرئنس پہ آگے چل کے بنتی ہے۔ تو وہ 5 سال جو ہے اس پہ انویسٹ کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہاں پہ جیسے یہاں پہ نرسری میں بچے جاتے ہیں اور ان کو کلاس روم میں بٹھایا جاتا ہے، اور ڈیسک اور ٹیبل پہ رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اور میمورائزنگ، وہاں پہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ وی بلیو ان لرننگ تھرو پلے۔ تو بچے بہت خوش اسکول جاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ان کو فیسلٹیز بھی ہیں۔ ایجوکیشن فری ہے وہاں پہ، 3 لیولز ہیں ایجوکیشن کے، پرائمری، سیکنڈری اینڈ پوسٹ سیکنڈری، اینڈ اٹس آل سبسڈائزڈ بائی دا گورنمنٹ۔ گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرتی ہے بچوں کو۔ گھر سے آپ کو کچھ بھی نہیں دے کے بھیجنا ہوتا، بچے جو ہیں وہ خالی بستہ لے کے اسکول چلے جاتے ہیں، اور باقی چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ ابنڈنس میں چیزیں ملتی ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں پڑتی، اور سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ، اور ان کو قدر بھی نہیں رہتی ان چیزوں کی۔ لیکن بہرحال وہ بچے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہاں پہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے، اور ان بچوں پہ وہ اسی فیوچر کی طرح محنت کرتے ہیں، ان کو سوچنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ بچے جب صبح آتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے ایک سوال کیا جاتا ہے، کوئی بھی رینڈم سوال ہوگا کسی بھی ٹاپک پہ، بالکل بیسک سوال، ان کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، لیکن سوچنا خود ہے، انہیں کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ نے کیا لرن کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، اور جو کلاس روم ہے اس کا سیٹ اپ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں 6 ڈفرینٹ ایریاز آف لرننگ ہے۔ اس میں ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، جو ذہنی دماغی صلاحیت ہے، جس میں کہ لینگویج، میتھس وغیرہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل، ایموشنل، فزیکل، ہر چیز کو بیلنس رکھا جاتا ہے۔ ایکٹیویٹیز اس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جیسے، اور ہر ایکٹیویٹی کا ایک آبجیکٹو پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ بچہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، واٹ از ہی گوئنگ ٹو اچیو بائی پرفارمنگ دس ایکٹیویٹی، وہ اینڈ پروڈکٹ اس کے ذہن میں وہ کیا لرن کرے گا۔ تو ٹیچرز اس کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، پریپیئر کرتی ہیں، ڈیلی ان کو جو ہے وہ تیاری کرنی ہوتی ہے، چیزیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں اس پہ، ان ایکٹیویٹیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اور فرض کریں کہ جو ہے وہ بچے نے کہا کہ ہم سینسری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جس میں ڈرائی اور ویٹ بھی ہوتی ہیں۔ اگر بچے نے کہا کہ میں نے سینڈ میں کھیلنا ہے، تو وہ سینڈ میں جا کے صرف اس نے کھیلنا نہیں ہے یا پانی میں، اس سے پوچھا جاتا ہے واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ود اٹ، تم نے کیا بلڈ کرنا ہے سینڈ میں؟ اگر سینڈ کیسل کرنا ہے، بنانا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ کلپ بورڈ رکھا ہوا ہے، بچہ اس میں کھیلے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، کھیلنے کے بعد اس کو وہ اس کے بارے میں لکھے گا، لکھنے کے بعد اس میں اس کی لرننگ، رائٹنگ اسکلز بھی آ گئی اور اس کا کھیل بھی ہو گیا۔ ساتھ ساتھ ٹیچرز ہیں وہ اس کی پکچرز لیتے جاتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی، اور پھر اینڈ میں اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ اسکرین پہ، اور پھر وہ بچے آ کے خود اپنے اس ایکٹیویٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ تو اس میں ان کا کانفیڈنس لیول بھی آ جاتا ہے، ان کی جو وہ اسپیکنگ پاورز ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے لرن کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کو پینٹنگ پرووائڈ کی جاتی ہے، میتھس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب جیسے میتھس کو ٹیچ کرنے کے لیے پیپر پینسل کی ہی ضرورت نہیں، وہ بھی یوز ہوتی ہے، لیکن ان کو دوسرے مٹیریلس پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو کہ بہت کاسٹلی نہیں ہیں، اور یہاں پہ امپاسبل نہیں ہے کہ وہ پرووائڈ نہ کیے جا سکے۔
ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، جیسے میجرنگ ٹولس ہیں، رولرز ہے، میجرنگ ٹیپ ہے، اور اچھا چلو اس ٹیبل کو میجر کر لو، چیئر کو میجر کر لو، لائٹ اینڈ ہیوی، سنکنگ، فلوٹنگ، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ وہ ان کو ڈومینوز ہے اس سے کاؤنٹنگ، ہیومن باڈیز کے تھرو کاؤنٹنگ. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ان بچوں کو ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنے اور ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، خود سوچو خود فیصلہ کرو. وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی بچہ جو ہے اس کو بڑوں کے اس کے حساب سے بچے کو نہیں بدلنا ہے، بلکہ ایڈلٹس کو اس کے حساب سے اڈاپٹ کرنا ہے اور ایڈجسٹ کرنا ہے بچے کی اسکلز کے حساب سے. ہر بچہ مختلف ہے، اس کے سوچنے کا انداز اور اپنے اپنے پیس پہ گرو کرتے ہیں، کوئی فاسٹ لرن کرے گا، کوئی سلو لرن کرے گا. تو وہ اس کے حساب سے اپنے کریکولم کو آپ ایڈجسٹ کریں اور ان کو اس کے ذہنی صلاحیت کے مطابق ان کو ہیلپ کرنے کی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے انوائرمنٹ. تو میں بہت زیادہ تو نہیں کہوں گی، وقت کی کمی بھی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہاں کے بچے بہت زیادہ ذہین ہیں، اور ان کو بھی اگر ہم تھوڑی بہت کوشش کی جا سکے، ہم سے بھی اگر کچھ ہیلپ لی جا سکے تو آئی ووڈ بی ہیپی ٹو ہیلپ. اور یہاں کے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت زیادہ اچیو کر سکیں گے. بہت شکریہ.